اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن حج۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب آنے والی ہے، تقریباً 2 دن بعد عید آنے والی ہے، اس لیے آج ہم بات کریں گے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج کے بارے میں۔ حج کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے اور حج کی اقسام کتنی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ حج کے بارے میں ڈسکس کریں گے، باتیں کریں گے۔ یہ اسلامی ٹاپک کے اوپر مشتمل ہماری ہونے والی ویڈیوز ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل لاسٹ تک دیکھے گا، آپ کو حج کے بارے میں انشاءاللہ مفید اور کارآمد باتیں حاصل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحج کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادت کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنا۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا اور وہاں پہ جا کر مخصوص عبادت کرنا حج کہلاتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حج مسلمان پر ہے، صاحب استطاعت پر ہے، بچے پر نہیں ہے، بالغ پر ہے، مجنون پر نہیں ہے، عاقل پر ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، مسلمان پر ہے مطلب کافر پر نہیں ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد ایسا انسان کہ جس کے پاس کم از کم 40 دن تک اس کے گھر میں راشن پانی موجود ہو یا گھر کے اخراجات موجود ہوں اور وہ گھر سے حج کرنے کے ارادے سے نکل جائے، مطلب کہ اس کے گھر میں پیچھے اخراجات موجود ہوں، تبھی جا کے حج قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ قرآن پاک سورۃ الحج آیت نمبر 22۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذوالحج سے شروع ہوتی ہے۔ حاجی متعین میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ طواف قدوم کرتے ہیں، سب سے پہلا طواف۔ اس کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ طواف قدوم کرنے کے بعد پھر وہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور وہاں یوم الترویہ گزار کر عرفات میں چلے آتے ہیں اور یہاں 1 دن کا وقوف ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کون کون سے دن ہیں آگے ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد حجاج رمی جمار مطلب کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ عقبہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس مینا میں جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد حاجی جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ مکہ میں واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں، الوداعی طواف، اور یوں حج کے تمام مناسک مکمل ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے آپ کا حج جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد تھا کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمر بن لہی کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک کے حج میں حذف و اضافہ کر لیا تھا۔ عمر بن لہی کے حالات اور عرب کے بتوں کا ذکر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ایک کتاب ہے الاسلامیہ والاوقاف والدعوہ والارشاد السعودیہ، آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ایک ہی حج کیا، مکمل حج، جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اور آخری حج بھی کہتے ہیں۔ اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حج کے مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا، خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی تمام اساسیات اور قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت انسان پر حج فرض ہے اور اس کے بعد وہ جتنے بھی حج کرے گا ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حد ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا، 3 مرتبہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی ہر سال حج فرض ہو جاتا اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا ہی سنا کرو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ فرض حرزیت جو حج کی شرائط ہیں، فرضیت حج کی، وہ کم از کم 5 ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونا۔ اب غیر مسلموں پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، عاقل بالغ ہونا۔ اب پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ، ان سب پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے بلوغ ہونا، بچہ نہیں ہو، نہ بالغ ہوگا یا بچہ ہوگا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ اگر بچے نے حج کر لیا تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن نفلی ثواب ہوگا اس کو۔ جو فرض ہے وہ فرض حج کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ آزادی۔ اب غلام ہو گیا، باندی ہوگی، لونڈی ہوگی، یا جو کسی کے آزاد کردہ غلام نہیں ہیں، غلام کام کرنے والے ہیں، ان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو چوتھی شرط آزادی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے استطاعت کا ہونا، کہ انسان کے پاس طاقت ہو، وسائل ہوں۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت پر حج فرض تو ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ 2-3 شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ عورت جب بھی حج کرے گی وہ اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ کرے گی، چاہے وہ اس کا شوہر ہو، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، بیٹا ہو، یا کوئی بھی رشتہ دار کے علاوہ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے اسی کے ساتھ وہ حج کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے تھے صاحب استطاعت کے بارے میں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کا جسمانی آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تھوڑا سا آپ چلتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو پھر آپ پر حج ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج میں بہت سارا چلنا پڑتا ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، بہت سارا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ جسمانی فٹ فاٹ ہونے چاہیے آپ، اور مالی استطاعت بھی آپ کی اچھی خاصی ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر بار میں آپ کے جانے کے بعد اخراجات کے لیے، وسائل کے لیے کوئی تنگی نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہیں۔ جون 2020 میں سعودی حکومت نے حج کرنے کا اعلان کیا اور صرف ان حجاج کی جو تعداد تھی وہ بہت محدود کر دی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی حج ہوئے ہیں ان میں تقریباً تعداد 20 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی تھی، لیکن یہ وہ واحد سال ہے کہ جس میں حجاج کی تعداد بہت کم بتائی گئی ہے۔ حج کے آغاز کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں کا سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام صحرائے شام میں آئے
تو ان کے ہاں اماں ہاجرہ سے ایک لڑکا اسماعیل پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی سارہ انتہائی غمزدہ ہو گئیں، کیونکہ ان کے یہاں کوئی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی، اور سارہ حضرت ابراہیم کو ان کی باندی کے حوالے سے تنگ کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو دوسرے مقام پر منتقل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، انہیں کس جگہ پر لے کر جاؤں؟ ارشاد ہوا، مکہ، میرا حرم جیسے میں نے زمین میں سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے اور اس پر تینوں کو حضرت ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل کو سوار کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سرسبز و شاداب خطے سے گزرتے تھے تو کہتے تھے جبرائیل یہی جگہ ہے، لیکن جبرائیل یہ کہتے تھے نہیں، ابھی اور آگے چلے، ابھی اور آگے چلے۔ مقام کعبہ پر پہنچ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتار دیا۔ وہاں اترنے کے بعد ان لوگوں کو ایک درخت نظر آیا جس پر ہاجرہ علیہ السلام نے ایک چادر ڈال کر سائبان سا بنا لیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محض ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تو ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی، نہ کھیتی، نہ کوئی پرند، نہ کوئی جانور۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی میرے رب کا حکم ہے۔ اور روانہ ہوتے ہوئے جب آپ ایک پہاڑ پر پہنچے تو ان کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا میں وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ یہاں پہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے پینے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ ابراہیم واپس چلے گئے اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیا زمین میں ٹھہر گئے۔ جب دوپہر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، چنانچہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں اور مقام سعی پر پہنچ کر آواز لگائی، اس وادی میں کوئی انسان ہے۔ اس وقت اسماعیل ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے تو وہ فوراً صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ تو انہیں وادی کے اندر پانی کا سراب نظر آیا، چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی وادی میں اتریں اور مروہ تک پہنچ گئیں، لیکن پانی نہیں ملا اور اسماعیل بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں صفا پہاڑ کی جانب سے سراب نظر آیا تو پانی کی تلاش میں پھر وادی میں اتریں، لیکن جب اسماعیل نظر نہ آئے تو واپس صفا پر چڑھیں۔ اس طرح ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پہاڑی پر تھیں تو انہیں اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ بہتا ہوا نظر آیا۔ وہ واپس آئیں اور چشمہ کے گرد مٹی جمع کر کے بہتے پانی کو روکا، اس لیے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ زمزم کا مطلب یہی ہے کہ پانی کو روک دینا۔ اس وقت قبیلہ جرہم ذو المجاز اور عرفات میں فروکش تھا۔ مکہ میں پانی نکلنے کے بعد یہاں چرند پرند آنے جانے لگے، چنانچہ جرہم نے ان پرندوں کا تعاقب کیا اور بالآخر وہ ایک عورت اور ایک بچے کے پاس پہنچے جو ایک درخت کے نیچے فروکش تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور پانی ان کے پاس سے بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلہ جرہم کے سردار نے کہا، تم کون ہو اور یہاں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم خلیل اللہ کی فرزند کی ماں ہوں، یہ انہی کا بیٹا ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ آپ کے قریب یہاں پڑاؤ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ابراہیم سے پوچھ لیتی ہوں۔ تیسرے دن جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حاجرہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم نے قبیلہ جرہم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد یہاں پہ پورا قبیلے کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل نے ان لوگوں سے کافی اچھی دوستی کر لی۔ جب ابراہیم دوسری بار آئے اور اتنے سارے افراد کو دیکھا تو انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کے ساتھ ہی گزر بسر کرتے تھے۔ جب اسماعیل سن شعور کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ کعبہ کی تعمیر اسی جگہ کرنا تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے
अलैहिस्सलाम पर कुबा नाजिल हुआ था, लेकिन हज़रत इब्राहीम को ये इल्म नहीं था कि काबा किस जगह तामीर करना है, क्योंकि मज़कूरा कुबा तूफ़ान नूह के वक्त अल्लाह ताला ने उठा लिया था। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा। वो आए और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मतलूबा जगह की निशानदही करवाई। बुनियादें जन्नत से उतारी गईं और उन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। तामीर के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जी तवी से पत्थर लाते थे। तारीख़ुल हरमैन अशरीफ़ैन। इसके बाद मकाम हजर अस्वद की निशानदेही की गई, चुनाचे वहाँ से हजर अस्वद को निकाल कर उसे असल जगह पर रखा। इस तामीर में काबा के 2 दरवाजे रखे गए, एक मशरिक़ की सिमत में था और दूसरा मगरिब की जानिब। उस मगरबी दरवाजे का नाम मुस्तजा रखा। फिर उस पर अज़खर की पत्तियाँ वगैरह डाल दी गईं और अम्मा हाजरा ने काबा के दरवाजे पर एक चादर भी लटका दी। काबा की तामीर से फरागत पर हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने हज किया। 8 ज़ुल्हज यौम तरविया को जिब्रील उनके पास है और उन्होंने कहा, इब्राहीम पानी यहाँ से भर लो। चूँकि मिना और अरफात में पानी नहीं था, इसलिए पानी यहीं से ले जाते थे और इसी वजह से उस दिन का नाम यौम तरविया पड़ गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर से मुकम्मल फारिग हो गए तो दुआ की, ऐ अल्लाह इस शहर को पुरअमन वाला बना दे और यहाँ के रहने वालों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लें उन्हें फलों से रोज़ी दे। चुनाचे हज़रत इब्राहीम और इस्माईल और दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहते हुए अहले ईमान हर साल काबा का हज करते थे और हज की ये इबादत उस वक्त तक जारी व सारी रही जब तक अहले अरब में बुत परस्ती नहीं फैली थी। फिर सरदार मक्का उमर बिन लही खज़ाई के ज़माने में जब बुत परस्ती का रिवाज होने लगा तो मनासिक के हज में हज़फ व इजाफा होने लगा और इबादत हज हनफी तर्ज पर नहीं रही। तारीख़ुल अरब क़ब्ल इस्लाम में लिखा है कि जब लोग बुत परस्ती के असरात में पड़ गए और उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, वो लोग काबा के इर्द गिर्द खुद तराशा बुतों और माबूदों के मुजस्मे नस्ब करने लगे और मक्का के बाज़ कबाइल मौसम हज में तिजारत करने के लिए भी आते थे और इसी तरह वो जो नीस बिला लिहाज मसलक व मज़हब तमाम कबाइल को हज बैतुल्लाह की पूरी इजाज़त दे दी गई। ताहम बुत परस्ती फैल जाने के बाद भी बाज़ अफराद दीन हनीफ और मसीहत पर कायम थे। ऐसे अफराद भी हज के लिए आया करते थे। फिर बासत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 या 10 साल बाद मुसलमानों पर भी हज फ़र्ज हुआ। जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जो अल्लाह के घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो हज ज़रूर करे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो मस्जिद हराम में मौजूद तमाम बुतों और मुजस्समों को हटा दिया और फिर उसके बाद तमाम मुसलमानों ने हज के जुमला मनासिक अदा किए। उस दिन से हज की इबादत मुस्तकिल जारी रही। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे हज की फजीलत और अहमियत क्या है। आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे हज के बारे में, आज हम बात करेंगे हज की अहमियत और फजीलत के बारे में। हज की फजीलत में से सबसे पहले अगर हम बात करें, इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक फ़र्ज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने की फजीलत और अहमियत पर बहुत सारी अहादीस भी बयान की हैं, जिनमें मनासिक हज अदा करने के फ़ज़ाइल और हाजी को मिलने वाले सवाब व इनाम का जिक्र अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। तो आपने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है। फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो आपने कहा मकबूल हज। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और फिस्क व फहश कलाम से बचा तो वो ऐसा है कि जैसे माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ हो। इसी तरह सही मुस्लिम में इब्ने खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
حج ان گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہوں۔ مسلم کتاب الایمان میں، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عورتوں کے لیے جہاد کا متبادل قرار دیا ہے۔ آپ اس کو حج مبرور بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنم سے بندے آزاد نہیں کیے جاتے۔ صحیح مسلم میں یہ بات روایت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ ان ارکان کو اسلام کے 5 ستون بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت اور تاریخ اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے حج پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی اہم عبادت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، خدا کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی اور رسول ہیں، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کی جو شرائط ہیں، حج فرض ہونے کے لیے ہمیں کم از کم 8 شرطیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہ جائے گا۔ دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہو رہی ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تبھی حج فرض ہوگا، اور اب اس تک علم کی تعلیم کی، اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکتی تھی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ دارالحرب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمان لڑائی کے لیے رہتے ہوں۔ بلوغت۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر بچے حج کر لیتے ہیں تو ان کو حج کا ثواب ضرور ہوگا، لیکن وہ حج فرض نہیں ہوگا، وہ نفلی حج کا ہوگا۔ اسی طرح عقل، صرف عاقل لوگ ہی حج کر سکتے ہیں۔ مجنون ہو گئے، پاگل، دیوانے، نشئی، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد، غلام یا باندی یا لونڈی پر حج فرض نہیں ہے، اور اگر وہ حج کر لیں گے تو اسے نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر مالک نے آزاد کر دیا اور ان کے پاس اب ان کے پاس مکمل استطاعت موجود ہے تو وہ حج دوبارہ کریں گے۔ بدنی استطاعت۔ بدن سلامت ہو، نابینا، اپاہج، فالج زدہ یا ایسا بوڑھا جو خود چل نہ سکتا ہو، سواری پر خود سے بیٹھ نہ سکتا ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر تندرستی کی حالت میں فرض اس نے کیا تھا مگر ادا نہیں کیا، بعد میں اس کی جسمانی طاقت ختم ہو گئی، تب بھی حج کا فرض باقی رہ جائے گا، اب اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا۔ مالی استطاعت بھی ضرور ہونی چاہیے، ذاتی طور پر اتنا مالدار ہو کہ آنے اور جانے کے اخراجات پورے کر سکے اور یہ مال اس کی عام ضرورت سے زائد ہو۔ وقت۔ مندرجہ شرائط حج کے مہینوں میں پوری ہوں تبھی حج فرض ہوگا۔ اگر حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے ہی غریب ہو گیا، مر گیا، اپاہج ہو گیا تو اس پر حج فرض نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر بننے سے پہلے مرتد ہو گیا پھر اسلام قبول کر لیا تو شرائط پوری ہونے پر حج فرض ہو جائے گا، اور اگر اس نے حج کے دوران کوئی ایسی غلطی کی جس سے حج فاسد ہو گیا تو اب بھی حج فرض ہے۔ دوبارہ طریقہ یہ ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے حج ادا کرنا ہوگا۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران، کاف کے نیچے زین، قران، ٹھیک ہے۔ حج قران میں لبیک صرف حج اور عمرہ کے کہہ کر عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ مطلب حج قران یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے حج کا اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد
मक्का मुकर्रमा पहुँच कर आप तवाफ़ कुदूम करते हैं, लेकिन इसके बाद हलक या कसर नहीं करते, मतलब अपने सर को मुंडवाना ये या कुर्बानी करना ये इसमें नहीं आता, बल्कि हुज्जाज को बदस्तूर इहराम में ही रहना होगा। फिर 10वीं 11वीं या 12वीं जुल्हज को कुर्बानी करने के बाद हलक या कसर करके इहराम खोल सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो हज की दूसरी किस्म है हज तमत्तो, ये इसका मतलब होता है कि फ़ायदा देना। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ देखें हुदूद मिकात से बाहर आने वाले लोग ही इसको अदा कर सकती हैं। इसमें हजाज माह जुल्हज के पहले 10 दिनों में उम्रा की नीयत करते हैं, फिर मिकात से वापस आने के बाद लब्बैक बिउम्रा कहकर इहराम बांध लेते हैं और मक्का रवाना हो जाती हैं। हज तमत्ता दुरुस्त होने की शर्त ये भी है कि एक ही साल के माह हज नीज एक ही सफ़र में उम्रा और हज अदा करेगा। हज इफराद का मतलब होता है 1 2 3। इस हज में उम्रा शामिल नहीं होता। आज़मीन हज इसमें लब्बैक कहकर सिर्फ हज का इहराम बांधते हैं, फिर मक्का मुकरमा पहुंचकर तवाफ़ कुदूम किया जाता है और हज के वक्त हुज्जाज हालत इहराम में ही रहते हैं। फिर वो हज के तमाम मनासिक अदा करने के बाद इहराम खोल लेते हैं। अहले मक्का और हल यानी मीकात और हुदूद हरम के दरमियान रहने वाले बाशिंदे ये सारे मिलकर हज इफराद करते हैं। दूसरे मुल्क से आने वाले आज़मीन हज भी हज इफराद कर सकते हैं। हज इफराद इमाम मालिकिया और शाफिया के नज़दीक सबसे अफजल हज शुमार किया जाता है, क्योंकि उनके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इफराद ही किया था। हज इफराद करने वाले हाजी को मुफरद भी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हज क्या है, हज कैसे किया जाता है, हज की कितनी शराइत हैं, हज करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया गया है। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए उस टॉपिक पर कोई ना कोई वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।